الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. زندگی کے بعد انسان کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اور ایمان کے بارے میں شاعر کا خیال ہے متائے جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے. بڑا قیمتی سرمایہ ہے اور اس کے لیے جتنا لٹایا جائے قربان کیا جائے کم ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ایمان کی قیمت سمجھ میں آ جائے. قیمتی چیز کے لیے آدمی اپنا مال جان لگاتا ہے. قیمت سمجھ میں آنی چاہیے. جو جویلرس ہوتے ہیں وہ رات کو اپنی دکان پر ایک نہیں دو پہرے دار رکھتے ہیں اور ان کو بڑی تنخواہ بھی ادا کرتے ہیں. کیوں؟ اس بنا پر کہ وہ اندر کی چیزوں کی قیمت کو جانتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چوکیداروں پر جو ہم خرچ کر رہے ہیں اندر جو مال ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب ایمان آتا ہے اور ایمان کے لیے قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو ایمان کی قیمت جن کو سمجھ میں آتی ہے ان کے لیے قربانیاں دینا آسان ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں توحید پر اور ایمان پر بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون ظالم کو جا کر دعوت دو لیکن دعوت کا انداز پیارا ہونا چاہیے. محبت سے بھرا ہوا انداز ہونا چاہیے
قرآن کریم میں فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. موسیٰ علیہ السلام بڑے دائی ہیں اور فرعون بڑا مغرور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں، فرعون ظالم ہے، لیکن دعوت دینے کو فرمایا تو نرم لہجے میں دعوت دینے کو فرمایا. پھر جب وہاں جا کر دعوت دی اور اس دعوت پر اس نے دلیل مانگی کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، کیا پروف ہے آپ کے پاس، کیا دلیل ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 دلائل یعنی 2 معجزات دیے تھے. معجزات تو کئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن اس وقت 2 معجزات ظاہر ہیں. ایک معجزے کا نام ہے ید بیضا. ید بیضا کا مطلب ہے گریبان میں اندر ہاتھ ڈالتے تھے اور باہر نکالتے تھے تو آفتاب کی روشنی میں آفتاب کی روشنی کم اور ہاتھ کی روشنی زیادہ، پورا کمرہ چمک رہا ہوتا تھا اور کھلا لوگوں کو نظر آ جاتا تھا کہ یہ معجزہ ہے. ایک معجزہ تو یہ ہوا. دوسرا معجزہ یہ دکھلایا، معجزہ بھی اللہ کی اجازت سے تیار ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا کرو ہو جائے گا، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے نبی یہ تمام کام کرتا ہے. جیسے نبوت جو ہے وہ وحی چیز ہے، اس طرح معجزہ بھی کسبی چیز نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے دلیل نبوت کے طور پر ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ اس واقعے سے گھبرائے، جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے. لیکن سیاسی لوگ جلدی مانتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی پتا پھینکتے ہی رہتے ہیں. فرعون نے کہا یہ تو تمہارا جادو ہے. حالانکہ جادو میں اور معجزے میں بہت بڑا فرق ہے. جادو اقتصادی چیز ہے، معجزہ وحی چیز ہے. جادو شیطانی عمل ہے، معجزہ رحمانی عمل ہے. جادو کے پیچھے کوئی تائید ربانی نہیں ہوتی، معجزے کے پیچھے تائید خداوندی ہوتی. اور کہا میرے ملک میں بہت جادوگر ہیں، تو تمہارا مقابلہ میں کراؤں گا جو بڑے جادوگر ہیں ان کے ساتھ. اللہ کا نظام آپ دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنی حیثیت کے مطابق دعوت دیتے، پورے ملک کو جمع کر کے پورے ملک کے لوگوں کو اور بڑے عمائدین کو اور بڑے سربراہوں کو اور بڑے جادوگروں کو ایک ساتھ دعوت نہیں دے سکتے تھے. لیکن انتظام فرعون نے کیا اور دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی. اور دعوت بھی اتنی شاندار دی کہ ابھی واقعے میں اس کا پتہ چل رہا ہے.
جو دن آیا طے ہوا تھا کہ فلان دن جو ہے چیلنج کرنا ہے جادوگروں کے ساتھ، اس میں بہت بڑی رنگ بنائی گئی، بیٹھکیں بنائی گئی جیسے اسٹیڈیم میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر جادوگر آئے، لیکن جادوگروں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ان کے جیسا لباس پہن کر آئے۔ علماء لکھتے ہیں جیسا لباس ویسا اثر، لباس اچھے لوگوں کا پہنو گے تو اچھا اثر آئے گا، صالحین کا پہنو گے تو صالحین والا اثر آئے گا، متقین والا پہنو گے تو متقین والا اثر آئے گا۔ تو انہوں نے نبی والا لباس پہنا، اپنا ظاہر نبی جیسا بنایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اندر کو بھی نبی جیسا بنا دیا، یعنی ایمان والا بنا دیا۔ لباس کا یہ اثر پڑا۔ ایک دوسری بات بھی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر جمع ہوئے، اور جادوگر بھی معمولی نہیں تھے، وہ بڑے تخیل کرنے والے تھے اور دماغ پھیرنے والے تھے، اتنا جادو کا اثر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ جادو کا اثر ہوا، کیونکہ انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ بھی سپولیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئے۔ معلوم ہوا ان کے جادو کا اثر حضرت موسیٰ پر بھی پڑ رہا ہے، لیکن کوئی پرواہ کی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ موسیٰ آپ اپنی لاٹھی پہلے پھینکیں گے کہ ہم لوگ پھینک دیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ علماء لکھتے ہیں یہ بڑوں کا ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ نبی کا ادب کر لیا تو اللہ نے دولت ایمان سے نواز دیا، اللہ نے اپنا کرم فرما دیا، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ جو لاکھوں روپیہ خرچ کرنے پر نہیں آتی، جیسے محبت لاکھ روپیہ خرچ کرو تو نہیں ملے گی، اللہ جس کے دل میں ڈال دے اس کے دل میں کسی کی محبت آتی۔ انصار کے دل میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کی محبت ایسی ڈالی کہ انہوں نے اپنے مال دیے، اپنے جان دیے، اور ایک صحابی ایسے تھے جن کے کئی مکانات تھے مدینہ منورہ میں، سرکار اشارہ کرتے گئے اور وہ مکان دیتے چلے گئے۔ بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا نا، ایک کے بعد ایک اپنا مکان اللہ کے راستے میں وقف کرتا جائے آدمی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم کو ڈال دینا ہے اپنی رسیاں میں، بعد میں ڈالنا۔ جادوگروں نے فرعون سے پہلے تو طے کیا کہ اگر ہم یہ چیلنج میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم کو ملے گا کیا؟ کیا دیں گے ہم؟ تو فرعون کے پاس تو ملک تھا، وہ جو دینا چاہتا تھا دے سکتا تھا۔ فرعون نے کہا میں تمہیں پارلیمنٹ میں سیٹ دوں گا، اس کے لیے تو لوگ بیچارے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اور ان کو بیٹھے بٹھائے پارلیمنٹ کے اندر اعزازی سیٹ ملنے والی تھی۔ دوسرا، تم کو جتنی فیسلٹی مالی اعتبار سے چاہیے، آدمی مال کے لیے سب کرتا ہے، تو مال کی جتنی فیسلٹی چاہیے، مکان چاہیے، سواریاں چاہیے، اس زمانے کے اعتبار سے وہ سب میں پرووائڈ کر دوں۔
سودا منظور ہو گیا. اب مقابلہ ہوا. اب خاک کا عالم پاک سے مقابلہ کیا ہے؟ چیونٹی کا شیر سے مقابلہ کیا ہے؟ ادھر معجزہ ہے، ادھر جادو ہے. سب نے اپنا تخیل چلایا اور اپنی اپنی رسیاں پھینک دی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رسیاں سانپوں کے اندر تبدیل ہو کر میدان کے اندر حرکت کرنے لگ گئی. اب میدان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو کوئی فرق نہیں رہا، میں لاٹھی پھینکوں گا وہ بھی سانپ بنے گا، انہوں نے رسیاں پھینکی وہ بھی سانپ بن گیا. تو امتیاز کیسے ہوگا، کمپیریزن کیسے ہوگی کہ میں کامیاب ہوں یہ ناکام ہے؟ اللہ سے کانٹیکٹ کرو. یہ نبی کا کمال ہوتا ہے کہ ہر موڑ پر اللہ سے تعلق. ایمان والے کا کام یہ ہے، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہر موقع پر اللہ سے تعلق پیدا ہو، اللہ سے تعلق جوڑ لے. چیزوں کی نوعیت بدل جاتی ہے. اللہ سے رشتہ ہونے کے بعد، اللہ سے تعلق ہونے کے بعد ہر چیز کا عنوان بدل جاتا ہے، اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. بندوں سے تعلق کٹ کے اللہ سے جڑتا ہے، نوعیت بدل جاتی ہے. جہاں ایمان آتا ہے وہاں استحکام آتا ہے، وہاں مضبوطی آتی ہے، وہاں دوام آتا ہے، وہاں استقامت آتی ہے، وہاں قربانی آتی ہے، وہاں مجاہدے آتے ہیں، وہاں قربانیاں آتی ہیں. اے اللہ، اس نے تو پھینک دی ہے اپنی رسیاں، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملا، تم اپنی لاٹھی پھینک دو. اللہ کے نام سے پھینکو، ہمارے نام سے پھینکو. نام اللہ کا ہے، بڑی بات ہے. اللہ کے نام سے پھینکو تمہاری لاٹھی. پھینک دیا، اللہ کا نام لیا. دیکھو ہر موڑ پر آدمی دعا کرے، تو لاٹھی پھینکنے سے پہلے بھی رجوع اللہ کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ سے مانگا. اپنی ہر چیز میں اللہ سے مانگنا رکھو. ہم سے کیا کام ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں ہم تانے بانے جوڑتے ہیں تو کام ہوتے ہیں. کام ہمارے تانے بانے جوڑنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اس کے کرم سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے. بغیر اس کے حکم کے کچھ نہیں ہو سکتا، پتا بھی نہیں ہل سکتا. اور جب وہ حکم دیتا ہے تو پتھروں میں پتھر اور پتھروں کے بیچ میں کیڑے کو اللہ تعالیٰ ہرے پتے کے ذریعے سے روزیاں عطا فرماتے ہیں. وہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کے نظام کو سمجھنا کوئی آسان کام ہے. اتنی بڑی کائنات چلا رہے ہیں، اتنا بڑا کاسموس اور یونیورس چلا رہے ہیں. کتنا بڑا ہے یہ یونیورس. ابھی اخبار میں آیا تھا کہ بالکل قریب میں دنیا کے ایک ستارہ تلاش کیا گیا ہے. یہ ستارہ، اس کا حجم کتنا بڑا ہے؟ اس کا حجم اتنا بڑا ہے کہ ایک ہوائی جہاز 1000 کلومیٹر کی رفتار سے اس کے ایک کنارے سے اڑنا شروع کرے تو دوسرے کنارے پر 300 سال کے بعد پہنچے گا. یہ ہے اللہ کی کائنات.
جس اللہ کی کائنات کا نظام، اتنا بڑا نظام کون چلا رہا ہے؟ ہم چلا رہے ہیں کیا؟ نظام کوئی دوسرے چلا رہے ہیں کیا؟ نظام کوئی دیوی دیوتا چلا رہے ہیں کیا؟ نظام تو جس نے بنایا ہے یہ کائنات، اسی نے یہ نظام بھی بنایا ہے۔ ہر چیز اپنے نظام کے مطابق، کروڑ ستارے ہیں، بغیر ٹکراؤ کے چل رہے ہیں اور خوب نظام چل رہا ہے۔ نہ آفتاب ایک لمحے کے لیے لیٹ ہوتا ہے، نہ چاند اپنی رفتار کے اندر کوئی فرق لاتا ہے، نہ جو ستارے نکلنے ہیں اور چلکنے ہیں وہ اپنے وقت پر نکلتے ہیں۔ پورا نظام اسی پہ تو چل رہا ہے۔ خالی نظام عالم پر آدمی 2 لمحے کے لیے رات کو سونے سے پہلے ذرا غور کر لے تو انشاءاللہ صبح میں مسلمان بن کے اٹھے گا، کلمہ پڑھ لے گا اور کہے گا کہ یہ کائنات کا خالق واقعی بڑا عظیم ہے، بڑا قدرت والا ہے، بڑی سطوت والا ہے، بڑی کبریائی والا ہے، بڑے جبروت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ ہم اپنے گھر کا چھوٹا سا نظام چلاتے ہیں، 1 مہینے کا کنارہ آتے آتے ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے۔ مشکل سے مہینہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے اور دوسرا مہینہ سلام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ بے شمار مخلوق ہے اور یہ بے شمار مخلوق کو اللہ تعالیٰ برابر روزی پہنچا رہے ہیں۔ اندھا سانپ بھی روزی پا رہا ہے اور بچھو بھی روزی پا رہا ہے اور چیونٹی کو بھی اس کا رزق مل رہا ہے اور کیڑے کو بھی اس کا رزق مل رہا ہے اور ہاتھی کو بھی رزق مل رہا ہے اور سمندروں میں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں ان کو بھی رزق مل رہا ہے۔ کسی کو بھوک مارے اور ہڑتال کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ کسی کو ایجیٹیشن کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہمارا روزی کا کیا نظام بنے گا، کیسے پرووائڈ کی جائے گی، کوئی پرابلم نہیں۔ کتنا بڑا نظام ہے اللہ کا۔ تو انہوں نے تو یہ مانگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ لاٹھی کا پھینک دینا تیرے حکم سے میرا کام ہے، لیکن کامیابی کا عطا کرنا آپ کا کام ہے، کامیابی آپ عطا فرمائیے۔ جیسے ہی لاٹھی پھینک دی اتنا بڑا اژدہا بنا کہ پورا فرعون کا محل جو ہے وہ اژدہے کے منہ میں ایک لقمہ، اور جب وہ آنکھ کھولتا تھا تو انگارے اندر سے برستے تھے اور جب منہ کھولتا تھا تو زہر کے فوارے نکلتے تھے۔ دیکھ کر مجمع بھی حیران، اور وہ سپولیے تو 1 منٹ کے اندر وہ چٹ کر گیا۔ پہلے فرعون بھاگا، اس کے بعد اس کے جتنے چیلے چانٹے تھے وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے اور جادوگر میدان کے اندر جمے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی شکل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جادو کو فیل ہوتے ہوئے دیکھا، حقیقت دل کی گہرائیوں کے اندر اتر گئی اور سب نے مل کر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چوم لیے اور یوں کہا، اے موسیٰ جادو ہوتا تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ معجزہ ہے اس لیے ہم ناکام ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ تو ایسا کامیاب معجزہ جس ذات نے آپ کو دیا ہے اس ذات پر ہم ایمان لے آئے، ایمان قبول کر لیا۔
لا الہ الا اللہ، اور یہ دوسرا جز بدلتا رہتا ہے نبیوں کے اعتبار سے، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ معجزہ دلیل نبوت ہے، ہم نے اسے منظور کر لیا ہے۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ کام الٹا ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ فرعون نے تم کو کیا آفر کیا تھا؟ کہا وہ ہمیں محل دینے والے تھے، سواریاں دینے والے تھے، دربار میں سیٹ دینے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس نہ محل ہے، نہ میرے پاس سواریاں ہیں، ایمان کی ایک چھڑی اور پھول تمہارے دل کے اندر کھل گیا ہے، اس کو سنبھالو اور اس کی حفاظت کرو، اور میں دوں گا کچھ نہیں، میں تو قربانیاں مانگوں گا۔ اب تو قربانیاں دینی ہے، میرے پاس تمہارے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب تمہاری جان میں طاقت ہو، مجاہدہ اور جان کا نذرانہ دینے کی ہمت ہو تو تیار ہو جاؤ، باقی دوسرا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو جادوگروں نے کہا ایک جان نہیں 1000 جانیں اس دین کے لیے جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہوئے۔ فرعون نے کہا جانتے ہو انجام کیا ہوگا؟ اب جان کی بھی کچھ پڑی نہیں ہے، ایمان آ گیا نا، اور ایمان کی قیمت سمجھ میں آ گئی، ایمان کیا سرمایہ ہے اور ایمان کیا قیمتی چیز ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اس کے سمجھنے کے بعد اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جان چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرعون نے کہا 2 درختوں کے بیچ میں رسیاں لٹکاؤں گا اور اس کے اوپر تمہیں سولی دوں گا، اور تم کو دنیا دیکھے گی تڑپتا ہوا، تمہارا انجام بد دیکھے گی اور عبرت حاصل کرے گی، ایسی عبرتناک سزا تم کو دوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا جو سزا دینا ہو دے دو، لیکن سب لے سکو گے ہم سے، لیکن ہمارا ایمان نہیں چھین سکو۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ مار کھانے کے بعد چلا جائے، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ جان لینے کی دھمکی سے ہم ایمان دے دیں۔ حضرت بلال کو کتنی دھمکیاں ملی، کتنی ماریں کھائی، یوں فرمایا جتنا ستم کرنا ہو کر لو، لیکن یاد رکھنا دامن رسول کبھی نہیں چھوٹ سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں ایک کمزور خاتون کے ایمان کی مضبوطی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ ہم متن عورت نازک صنف ہے نا، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنا مستحکم ہے اس کا اندازہ یہ واقعے سے لگائیے، اور واقعہ کسی نے ذکر نہیں کیا، اس کتاب میں ذکر کیا جس کو قیامت تک پڑھا جانا ہے، جس کی لمٹ کوئی نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس کو پڑھیں گے۔ آج بھی گئے گزرے زمانے میں کروڑوں کی تعداد میں قرآن کریم کے پڑھنے والے ہیں، پہلے بھی رہے تھے اور آئندہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی قرآن کریم پر عمل کرنے والے بھی رہیں گے، اس کو اسٹڈی کرنے والے بھی رہیں گے، اس پر عمل کرنے والے بھی رہیں گے، اور اس کی تلاوت کرنے والوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی زیادہ تلاوت نہیں کی جاتی جتنی کہ اللہ کی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ
جب جادوگر ایمان لائے، جادوگروں نے تو کہہ دیا فرعون کو کہ جتنی جان نکالنا ہو نکال کے رکھ دو، ہم بے پرواہ ہیں۔ اب ایک نازک صنف خاتون بھی، یہ جادوگروں نے جب ایمان قبول کیا تو وہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اللہ نے موسیٰ کو کیسے کامیاب کر دیا، اس کے کلمے کو کیسے کامیاب کر دیا، اس کے دین کو کیسے کامیاب کر دیا، اس کے معجزے کو کیسے کامیاب کر دیا، اس کو کیسی برتری عطا فرمائی، ایسی کہ دوسرے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے سب مجبور ہو گئے، گھٹنے ٹیکنے پر بے بس ہو گئے، تو بے قرار ہو گئی، اور بے قرار ہو کر آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی بعض صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، نازک مزاج ہوتے تھے، عیش و عشرت کے پلے ہوئے ہوتے تھے، تو سرکار سے آ کے کہتے تھے ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، سرکار فرماتے تھے تیار رہو، حالات آئیں گے، مجاہدہ کرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی، تیار ہو، کوئی نرم بستر پر لیٹنے کو نہیں ملے گا، کوئی پکوان کھانے کو نہیں ملیں گے، ہر جگہ استقبال نہیں ہوگا، حالات آئیں گے، مجاہدے کرنے پڑیں گے، اور مجاہدوں پر اللہ کے یہاں وعدے ہیں، دنیا میں نہ ملے تو مت گھبرانا، مصعب بن عمیر کو نہ ملا تو نہ گھبرائے، حضرت حمزہ کو نہ ملا تو نہ گھبرائے، جمے رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں آخرت میں بدلے اور شاندار اجر کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ایمان والا تو اسی پہ یقین رکھتا ہے کہ اصل میں عیش ہے تو آخرت کی ہے، اصل میں زندگی ہے تو آخرت کی ہے۔ دنیا میں کتنی بھی شاندار زندگی ہو، ایک دن اس کا اختتام ہو جائے گا، مقام شاندار ہو چھوڑ دینا پڑے گا، محل شاندار ہو چھوڑ دینا پڑے گا، گاڑی شاندار ہو چھوڑ دینا پڑے گا۔ ارے آدمی مرتا ہے تو اس کا نام لے کر کوئی پکارتا بھی نہیں، ارے وہ جنازہ آ رہا ہے، وہ جنازہ آ رہا ہے، ارے بھائی میت کو ذرا قبر میں اتارو، ارے اس کا نام لینا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، ابھی تو دنیا سے جا رہا ہے اور نام لینے والا کوئی نہیں۔ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا برداشت کر سکو گی؟ کہا جو بھی ہو جائے لیکن مجھے تو ایمان قبول کرنا ہے۔ کر لو، کر لیا ایمان قبول۔ سوچا تھا کہ نازک صنف ہے، حالات سے متاثر ہو کر شاید ایمان قبول کیا ہوگا، ابھی گہرائی میں نہیں اتری ہے، لیکن کیا معلوم تھا کہ ان کے دل کے اندر اتنا مضبوط اور مستحکم ایمان آیا ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اندازہ کب ہوا؟ جب فرعون ظالم کو پتا چلا کہ میرے گھر تک پہنچ گیا ایمان، تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو ختم کرنے کے لیے تلوار لے کر چلے تھے کہ مکے سے مٹا دوں گا ان کے نام کو، تو راستے میں صاحب نے ملاقات کر کے کہا جسے تم مٹانے نکلے ہو وہ تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ چکا ہے، تمہارے بہن اور بہنوں ہی تو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، جس قرآن کریم کو ختم کرنے کی تم کوشش کر رہے ہو وہ قرآن کریم تو تمہارے گھر میں پڑھا جا رہا ہے، سرکار کو تو بعد میں چھیڑنا پڑے گا، اپنے گھر کی خبر لے لو۔ اب فرعون کو پتا چلا، جب فرعون ظالم کو پتا چلا کہ آسیہ نے ایمان قبول کیا ہے تو
بلا کر پہلے تحقیق کی، یہ بتاؤ کہ تم نے دین قبول کیا ہے موسیٰ کا؟ جواب دیا ہاں کیا ہے۔ تو کہا انجام جانتی ہوں؟ کہاں میرے سرتاج کیا انجام ہو سکتا ہے؟ آپ کے محلے میں رہ رہی ہوں، کیا انجام ہوگا؟ کہا یہ سب ناز و نعم ختم ہو جائیں۔ ہاں 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 ہاں، مصعب ابن عمیر جوتا ایسا پہنتے تھے کہ بادشاہوں کو نصیب نہیں، خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ بادشاہ لگائیں، کپڑا ایسا پہنتے تھے کہ سلاطین اور عمرا پہنے، جوتا ایسا پہنتے تھے کہ بڑے بڑے سربراہ پہنتے ہیں۔ اس ناز و نعمت کی زندگی تھی، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد قربانیوں کا مزاج جو بنتا ہے وہ ایسا بنا کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو کفن بھی ناکافی رہا، سر ڈھانکا تو پیر کھلا اور پیر ڈھانکے تو سر کھلا، کچھ بھی دنیا سے لیا نہیں اور چلے گئے اور سب اجر آخرت کے اندر لیا۔ کہا سب سے پہلے تو تیری یہ ناز و نعمت چھین جائے گی جو برداشت کر سکے گی؟ کہا آگے بولو۔ دوسرے نمبر پر تجھے میں اپنی پارلیمنٹ کے اندر بلاؤں گا اور وہاں اگر تو نے ایمان کا اقرار کیا تو تجھے سب کے سامنے بہانہ کر دوں گا اور یان کر دوں گا۔ ارے میرے شوہر اور میرے سرتاج ایسا نازک کام آپ کریں گے کہ آپ کی کل تک بیوی، ابھی بھی آپ کی بیوی، اور اس کا لباس اتار کر اب اس کا جسم یہ ہزاروں مردوں کے سامنے نمایاں کریں گے تو آپ کی عزت کا کیا ہوگا، میری حیا کا کیا ہوگا؟ میں تو حیا کی پیدا ہوں، یہ تو برداشت نہیں کر سکتی میں۔ اس سے پہلے ہی سزا دے دو۔ کہا اور آگے سن۔ فرعون بڑا سخت مزاج، قرآن کریم نے فرعون کے لیے کہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ میخوں والا فرعون جب کسی کو سزا دیتا تھا تو وہ زمین پر لٹاتا تھا اور ہاتھ پیروں کے اندر میخیں کاٹ دیتا تھا، پھر سزا دیتا تھا۔ ایسا ظالم رہا ہے کہ 600 سال کی زندگی ملی ہے فرعون کو، لیکن یہ 600 سال میں کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ فرعون نے کہا اس کے بعد میں تجھے زمین پر لٹا دوں گا اور زمین پر لٹانے کے بعد پھر جو ہے میں تیرے ہاتھ اور پیر میں کھیلے ٹھوک دوں گا۔ برداشت کر سکتی ہے ختم؟ لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ یہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئی، وہ عریانیت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور کہا آگے کیا کریں گے میرے سرتاج بتائیے؟ کہا پھر تیرے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑوں گا جو تجھے ڈسنا شروع کریں گے، زہر تیرے جسم کے اندر داخل ہو جائے گا، تو تڑپ بھی نہیں سکے گی اور مرنے کے قریب تو ہو جائے گی، تیرے منہ میں جھاگ آ رہا ہوگا، تیری آنکھیں سرخ ہو رہی ہوں گی، میں تیرے اوپر گھوڑے اور ہاتھی دوڑا دوں گا۔ اتنا سخت کام کریں گے اور کس چیز کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ آج بھی دنیا سے مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ ہم کو جو سزائیں دی جا رہی ہے، جو ظلم ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے، آخر کیا گناہ ہے ہمارا؟ کیا کیا ہے ہم نے
تو الزامات لگائے ہیں، اور سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، آج کلمہ چھوڑ دو تو ہم تمہارے ساتھ ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہر طرح کی سہولیات دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان والا ہے کہ نہ ان کی سہولتیں چاہیے، نہ ان کی فیسلٹیز چاہیے، ہم کو ہمارا ایمان چاہیے۔ سوکھی روٹی کھائے گا، بھوکا پیاسا رہے گا، فاقے کرے گا، لیکن دولت ایمان ہاتھ سے چلا جائے یہ ایمان والا منظور نہیں کرے گا۔ اب حضرت آسیہ نے جب اتنے سنگین حالات دیکھے تو اپنی نزاکت پر غور کیا، اپنی کمزوری پر غور کیا، اور پھر اللہ کے دربار میں دعا کی۔ وہ دعا کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ فرعون کی اہلیہ نے یوں کہا، اے اللہ دنیا کے محل تو بہت دیکھ لیے، بہت برت لیے، فرعون کے محل میں رہ گئی، اب کتنی زندگی ہے کتنی نہیں ہے یہ تو تجھے معلوم ہے، لیکن تو نے جاتے جاتے دنیا سے میرے اوپر بہت بڑا احسان فرما دیا ہے، میرے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے، اور وہ کرم یہ ہے کہ تو نے دولت ایمان دے دی ہے۔ اب تیسری جتنی دولتیں ہیں چھین جائے مجھ سے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ جب اتنا دکھ یہ ظالم پہنچائے گا، کہیں برہنا کرے گا، کہیں ہاتھوں میں بیخیں گاڑے گا، کہیں ہاتھی دوڑائے گا، میں نازک ہوں، کہیں کمزوری کی وجہ سے کوئی جملہ زبان سے نکل جائے، میرا ایمان سلب ہو جائے، میرا دل سیاہ ہو جائے، ظلمت کلا بن جائے، میں نہیں پسند کرتی، اس بنا پر اللہ میں اپنا جان کا نذرانہ تیرے دربار میں اس سے پہلے کہ یہ سخت حالات آئیں دے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ لے لے میری جان، لیکن میرے ایمان کی حفاظت ہو جائے، سب چھوٹ جائے، دامن موسیٰ کا چھوٹ جائے۔ تو دوستو سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ ہم جتنی محنتیں کر رہے ہیں یہ محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہیں نماز کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ رہے، کہیں مساجد کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ رہے، کہیں تلاوت کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ رہے، کہیں ذکر اللہ کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ رہے، کہیں رزق حلال کی شکل ہے، کہیں حرام سے بچنے کا انتظام ہے۔ یہ تمام کے پیچھے یہی ہے کہ وہ ایمان کا چراغ جو جل رہا ہے اس کو یہ تیز زہریلی ہوائیں جلا کر ختم نہ کر دے اور برباد نہ کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہیرے کی قدر ہمیں نصیب فرمائے اور اس کے لیے قربانیوں کا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، 5 وقت نمازوں کا پابند بنائے اور ذکر کرنے والا اور اس کا دھیان رکھنے والا بنائے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔